السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جمہور مورخین و سیرت نگاروں کے یہاں مشہور قول کے مطابق سن 95 ہجری کے اندر اسی ماہ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے زین العابدین کی وفات ہوئی ہے۔ اس لیے ہم آج کی اس نشست و محفل اور بیان کی اس ویڈیو کے اندر انہی جلیل القدر تابعی اور ممتاز و مسلم فقیہ و محدث حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، تعلیم و تربیت، واقعہ کربلا میں آپ کے صبر و ضبط والے سنہرے کردار اور واقعہ کربلا کے بعد دیگر اہل بیت کے ساتھ قید ہونے کے دوران کوفہ، شام اور دمشق میں یزید کے دربار میں آپ کے تاریخی کلمات اور جرأت مندانہ موقف، کربلا کے اہل بیت قیدیوں کے تئیں آپ کی ہوش مندانہ و حکیمانہ قیادت، آپ کی عبادت و ریاضت، اخلاق و کردار، علمی خدمات و کرامات اور وفات کے مستند واقعات کا تذکرہ کریں گے، تاکہ ہم اس عظیم ہستی کی مبارک زندگی سے اپنا بھولا ہوا اور بھلایا ہوا سبق یاد کر سکیں۔ سامعین و ناظرین، کیا آپ واقف ہیں علی بن حسین زین العابدین کی عظیم شخصیت سے؟ کیا آپ مطلع ہیں زین العابدین علی اوسط کی کرامتوں سے؟ کیا آپ باخبر ہیں زین العابدین سجاد کی قربانیوں سے؟ کیا آپ کو پتہ ہے سید الساجدین زین العابدین کے کارناموں کا؟ کیا آپ کو معلوم ہے زین العابدین ذو السفینات کی کارکردگی اور خدمت کی تفصیلات کا؟ تو آئیے سنتے ہیں اور جانتے ہیں اہل بیت کے اس مرد مجاہد اور برگزیدہ ہستی کے احوال زندگی اور کارہائے نمایاں کی طویل تر داستان باصفا کو نہایت اختصار کے ساتھ جامع انداز میں۔ خانوادہ نبوت کی یہ عظیم المرتبت اور باکمال و خدا ترس شخصیت، نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند حضرت علی بن ابی طالب اور بنت رسول سیدہ فاطمہ زہرا کے پوتے اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنواسے ہیں۔ آپ کا نام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ چونکہ جمہور مورخین کے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے 3 کے نام علی تھے، تو تینوں میں فرق کرنے کے لیے بڑے کو علی اکبر، درمیانی کو علی اوسط اور سب سے چھوٹے بیٹے کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ علی اکبر نوجوان تھے اور کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور علی اصغر 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے تھے، انہیں بھی کربلا میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اور یہ منجلے بیٹے علی زین العابدین واقعہ کربلا کے موقع پر سخت بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، بلکہ خیمے ہی میں آرام فرما تھے۔ اس بنیاد پر یہ میدان کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، اور واقعہ کربلا کے یہ عینی شاہد ہیں۔ بعد میں اللہ تعالی نے آپ کو صحت یاب فرما دیا تھا، اور انساب کے ماہرین علماء کی اتفاقی رائے کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل آگے انہی سے چلی، اور سن 95 ہجری میں مدینہ منورہ میں ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں تقریباً
57 سال کی عمر میں 18 محرم کو آپ کی وفات ہوئی۔ بعض مورخین نے وفات کا سبب زہر دیا جانا بتلایا ہے، اور آپ کو جنت البقیع میں اپنے تایا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں ہزاروں اولیاء اللہ اور برگزیدہ ہستیوں کے بیچ مدفون ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ راجح قول کے مطابق آپ کی پیدائش سن 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اور واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 23 برس تھی، اور واقعہ کربلا میں بالغ مردوں میں زندہ بچ جانے والے یہی واحد شخص تھے۔ آپ کے یہ 4 لقب مشہور ہیں: زین العابدین، سجاد، سید الساجدین، ذو السفینات۔ زین العابدین کے معنی عبادت گزاروں کی زینت و خوبصورتی۔ کثرت عبادت کی وجہ سے انہیں یہ لقب ملا تھا۔ اور سید الساجدین کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے سردار، اور سجاد کے معنی بکثرت سجدہ کرنے والے۔ زیادتی سجود اور رات بھر عبادت میں مصروف رہنے کی بنا پر ان کو یہ دونوں لقب دیے گئے تھے۔ اور ذو السفینات کے معنی اعضائے سجدہ، یعنی چہرہ، پیشانی وغیرہ پر نشانات والے۔ سجدے کی زیادتی کی وجہ سے پیشانی وغیرہ پر نشانات پڑ جانے کی وجہ سے یہ لقب آپ کو ملا تھا۔ آپ کا خشوع و خضوع اور تقوی ضرب المثل اور مشہور و معروف تھا۔ آپ زہد، استغنا، صبر و استقامت، علم و تقوی اور خشیت الہی کا روشن مینار تھے۔ آپ نے کربلا کے دل سوز حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ قیدی بنائے جانے کی سختیاں برداشت کیں، مگر صبر، عبادت، حلم، قوت برداشت اور اللہ تعالی پر کامل بھروسے کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مدینہ کے فقراء اور مساکین کی راتوں کو چپکے سے جا کر مالی مدد کرنا آپ کا مستقل، دائمی، محبوب معمول اور مشغلہ تھا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا تھا، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ بہت سے غربائے اہل مدینہ کے گھروں میں ایسے پوشیدہ طریقوں سے رقم بھیجا کرتے تھے کہ ان غریبوں کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ رقم کہاں سے آتی ہے۔ مگر جب آپ کی وفات ہو گئی تو ان غریبوں کو پتہ چلا کہ یہ حضرت زین العابدین کی سخاوت تھی۔ عرب کے مشہور و معروف شاعر فرزدق نے آپ کی شان سخاوت کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے: ما قال لا الا فی تشہدہ ولولا التشہد لکان لاؤہ نعم۔ زین العابدین کی زبان سے کبھی لا یعنی نا کا لفظ نہیں نکلا، یعنی انہوں نے کبھی بھی کسی کے سوال، مطالبے اور مانگ کو رد نہیں کیا، ٹھکرایا نہیں، بلکہ ہمیشہ پورا کیا۔ صرف تشہد اور کلمہ پڑھنے کے موقع پر ان کی زبان سے لا اور نہیں کا لفظ نکلتا تھا۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے بولتے وقت اگر تشہد پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ ہمیشہ نعم اور ہاں ہی بولتے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اسے اپنا مبارک کرتا اور 1000 درہم دینے کا حکم دیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں 5 حضرات بہت زیادہ روئے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام،
जन्नत छिन जाने की वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम खौफ खुदा में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में और हजरत ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला के बाद करबला में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की प्यास को याद करके इह्याउल उलूम में है कि आप जब वुज़ू फरमाते तो खौफ के मारे आपके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता था। घर वाले दरियाफ्त करते ये वुज़ू के वक्त आपको क्या हो जाता है, तो फरमाते तुम्हें मालूम है कि मैं किसके सामने खड़ा होने का इरादा कर रहा हूँ। फतहुल बारी में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ज़ैनुल आबिदीन को ख्वाब में दिखाया गया था कि इसमें आज़म अल्लाहु 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम है। ताऊस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अली इब्न हुसैन को सजदे की हालत में ये दुआ मांगते हुए सुना। वो फरमा रहे थे अबीदु का बिफिनाई का व मिस्कीनु का बिफिनाई का साइलु का बिफिनाई का फ़कीरु का बिफिनाई का। हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने जब भी किसी मुश्किल में ज़ैनुल आबिदीन के इन अल्फाज के साथ दुआ की तो अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किल को आसान फरमा दिया। मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़िकार नामी मुक़द्दस तलवार ज़ैनुल आबिदीन के पास थी। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे ये बात पहुंची है कि अली इब्न हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का मौत तक रोज़ाना 1000 नफल पढ़ने का मामूल था। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, उनकी पाकीज़ा सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी ज़ाहिरी व बातिनी बरक़ात से मुसलमानों को मुतमत्ते और फैज़याब फरमाए और उनकी इखलासमंदाना क़ुरबानियों की बरकत से इस्लाम को हमेशा मुज़फ़्फ़र व मंसूर रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व इत्रतिही अजमाइन। ये वीडियो सही, तहक़ीक़ी, मुस्तनद और काबिल एतबार दीनी बातों पर मुश्तमिल है। इसमें बेसनद और मन घड़त बातें बिल्कुल नहीं हैं, इसलिए इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा आम और ताम हो। नाज़रीन किराम, इन सवालात के जवाबात कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। सवाल नंबर 1, ज़ैनुल आबिदीन की वफ़ात कब और कहाँ हुई और वो किस मकाम पर मदफून है। सवाल नंबर 2, ज़ैनुल आबिदीन को ख्वाब में इसमें आज़म के कौन से अल्फाज सिखाए गए थे। सवाल नंबर 3, वो कौन से अल्फाज हैं जिनसे ताऊस ने ज़ैनुल आबिदीन को सजदे में दुआ करते पाया और फिर इसके बाद खुद ताऊस मुसीबतों के मौके पर इन अल्फाज से दुआ करने लगे तो इनका मसला हल हो जाता था।